سے راز و نیاز کی باتیں کی تو اس وقت بھی ہمارے نبی نے ہم گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے، اور ہم امت کو اس وقت بھی بھولنا پسند نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا؟ تو آپ نماز اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، آپ 2 رکعت پر 4 رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں۔ تحیات میں کیا ہے جملہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا نذرانہ لے کر آئے ہو؟ کیا گفٹ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں آخر کون سا تحفہ لے کر جایا جائے؟ تو میرے نبی نے ایسا تحفہ پیش کیا جس تحفہ سے رب راضی ہو جائے۔ آقا نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری بدنی مالی ساری عبادت تیرے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ تحفہ جب پیش کیا تو اللہ خوش ہو کر ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو میرے نبی نے اس وقت ہم گناہگار اور عبادت گزار نیک بندے کون ہیں؟ تو یہ نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے نبی نے معراج میں بھی ہمیں یاد کیا یا نہیں کیا؟ اب ذرا غور کیجیے کہ نبی پیدا ہوئے تب بھی ہمیں یاد کیا، 63 سالہ زندگی میں ہر دن یاد کیا، ہر رات یاد کیا، معراج میں پہنچے رب کی بارگاہ میں وہاں بھی یاد فرمایا، اور جب ہمارے اور آپ کے آقا پردہ فرمائے اور آپ کو جب قبر انور میں لٹایا گیا تو آپ کے چہرے سے جب کفن کو ہٹایا گیا تو راوی بیان کرتے ہیں آپ کے لبھائے مبارک حرکت کر رہے تھے، اور جب قریب کر کے کان لگا کر سنا گیا تو اس وقت بھی قبر انور میں ہمارے اور آپ کے آقا کسی اور کو یاد نہیں کر رہے تھے، اس وقت بھی یہی سزا تھی ربی حبلی۔ آقا ہم گنہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، آقا پیدا ہوئے تب بھی یاد کیا ہمیں، 63 سال تک مسلسل رات دن ہم گنہگار امت کے غم میں آنسو بہائے، معراج میں گئے تب بھی یاد کیا، قبر انور میں لٹائے گئے تب بھی آپ یاد کیا آپ نے، اور قیامت کے روز جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ جماعت بنا کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آج مصیبت کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ہماری سفارش کیجئے، ہمارے گناہوں کو بخشوائیے، ہمیں جہنم سے بچائیے، جنت دلوائیے۔ تو آدم بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، آج سب کو اپنی پری ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے حضرت شیس کی بارگاہ میں آئیں گے، نوح کی بارگاہ میں آئیں گے، صالح کی بارگاہ میں آئیں گے، ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے، اسماعیل کی بارگاہ میں آئیں گے، یکے بعد دیگرے 1,24,000 کم و بیش نبی کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے۔ سب کی زبان پر یہی صدا ہوگی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب چلتے چلتے جب ہمارے اور آپ کے نبی کے پاس پہنچیں گے تو ہمارے اور آپ کے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، مصطفیٰ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میری نورانی چادر کے نیچے چھپ جاؤ۔ پیارے آقا اپنی نورانی چادر میں چھپائیں گے اور پھر اپنی پیشانی کو مقام محبوب پر سجدے میں رکھیں گے اور رب کی بارگاہ
گے مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما۔ اس وقت رب فرمائے گا اے میرے محبوب آج سجدہ کرنے کا دن نہیں ہے، آج سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہے، سجدہ کرنے کا وقت نہیں، آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ۔ تو نبی اس وقت بھی فرمائیں گے مولا میں اس وقت تک اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری ایک ایک امت کی بخشش و مغفرت نہ کر دی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کے روز بھی ہمارے نبی ہمارے لیے روئیں گے۔ اب ذرا آپ انصاف سے بتاؤ کہ جو نبی اس قدر ہم سے محبت کرتے ہوں تو اس نبی کا ذکر ہم اور آپ نہ کریں تو کس کا کریں؟ اس نبی کا تذکرہ نہ کریں تو کس کا کریں گے؟ اور آج بانی محفل نے اپنی بچی کی شادی کے موقع سے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اگر نبی اس دنیا میں نہ آتے تو نہ بانی محفل اس دنیا میں آتے اور نہ ہی ان کی بچی اس دنیا میں آتی۔ ہم اور آپ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آتے، بلکہ دنیا ہی نہیں بنتی۔ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا۔ اچھا ایک بات اور میں عقیدے کی بتا دوں، قیامت کے روز آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے مدد مانگی جائے گی یا نہیں مانگی جائے گی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ قیامت کے روز نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا تو سارے لوگ مدد مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے آدم سے؟ اور یہ مدد مانگنے کا حکم اللہ ہی دے گا کہ جاؤ اپنے لیے مددگار ڈھونڈ لو، سفارشی تلاش کر لو جو تمہاری شفاعت کرے۔ تو قیامت کے روز لوگ مدد ڈھونڈیں گے۔ اچھا آدم سے جو مدد مانگا جائے گا تو آدم اللہ کا بندہ ہے یا اللہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے نا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں اور جن سے بھی مدد مانگی جائے گی یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کوئی نہیں۔ اللہ خود حکم دے گا کہ مدد مانگ لو، سفارشی تلاش کر لو۔ آج اگر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے اور اللہ عدل و انصاف فرما رہا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس وقت بھی اللہ کے سامنے مدد مانگی جا رہی ہے غیر سے۔ بندے کو تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اس لیے کہ بخشنے والا تو اللہ ہے، جہنم سے نجات دینے والا اللہ ہے، جنت دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ بخشش فرمانا نہیں چاہے تو کسی کے چاہنے سے بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، لیکن بندہ وہاں بھی اللہ سے بخشش مانگنے کے بجائے وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ میری بخشش کروا دیجئے، آپ میری سفارش کروا دیجئے، آپ میری شفاعت کیجئے۔ تو اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں غیروں کو سفارشی بنانے کا حکم کیسے عطا کرے؟ اور ہمارے اور آپ کے نبی کو تو اللہ نے شافع محشر بنایا۔ جب تک